السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویوں کو بے نقاب کیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق کر رہے ہیں۔ مین کی پوائنٹس کو سمجھیے۔ منافقین دوگلے پن والے ہوتے ہیں، ایمان والوں کے سامنے نرمی اور ایمان کا دعویٰ، لیکن پیٹھ پیچھے ان کا مذاق۔ شیطان سے مراد ان کے وہ لیڈر یا برے ساتھی ہیں جو فتنہ اور فساد میں ماہر تھے۔ شیطان کا لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی رحمت سے دور، نمبر 2 حسد، بغض اور تکبر سے بھرے ہوئے۔ یہاں دونوں طرح مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ رویے صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں نہیں تھے، بلکہ آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو دینداروں کے سامنے نیکی جتاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے speak ill of someone behind their back۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے اور وہ ان کی چال کو انہی پر الٹا دیتا ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو دل سے ہو، زبان سے ہو اور عمل سے ظاہر ہو۔ اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاص سے ایمان پر قائم رہیں اور کسی بھی قسم کی نفاق یا دوگلے پن سے خود کو بچائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ رب العزت ان کو مذاق کا ان کا بدلہ دیں گے اور انہیں انہی کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پر بعض حضرات جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم کا کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کرے گا، جبکہ اللہ کی شان شایان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مذاق کرے، بلکہ ان کے کیے ہوئے کا ان کو بدلہ ملے گا۔ جو وہ منافقین دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جب شیطانوں سے ملتے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے، کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ان کے کیے کا بدلہ ان کو دیں گے۔ اسی طرح جو دنیا میں جو بیجے گا آخرت میں اس کا پھل اس کو ضرور ملے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منافقین کو مذاق کا بدلہ اللہ ایسا دیں گے کہ ان کو کہیں گے کہ جاؤ آج تم جنت میں چلے گا۔ جب یہ جنت میں بھی جانے لگیں گے، جنت کے قریب ہوں گے، دروازے میں بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اچانک جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور فرشتے ان کے بالوں سے ان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں رسید کر دیں گے، اور وہ حیران ہوں گے کہ ہمیں پہلے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، فوراً جہنم میں رسید کر دیا۔ کیوں؟ اسی کا نقشہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کھینچا ہے کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کو چھوڑ دیا جائے گا حیران۔ اب جب اچانک جنت میں جانے کا اللہ رب العزت نے اعلان کیا، اچانک جہنم میں رسید کر دیا، حیران ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، اپنی ہی سرکشی میں چھوڑ دیے گئے۔ اسی طرح لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم لا تجعلنا من المنافقین ولا من الضالین واجعلنا من عبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یعنی انہوں نے جان بوجھ کر گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرما رہے ہیں نا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو۔ یعنی انہوں نے جان بوجھ کر گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ یہ ایک تمثیل مثالی بیان ہے کہ جیسے کسی نے سودا کیا ہو مگر گھاٹے والا سودا۔ مثال کے طور پر ان کے سامنے ہدایت موجود تھی مگر انہوں نے دینی فائدہ، منافقت، شہرت یا کفار کی رضا کے لیے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کو اپنایا۔ فما ربحت تجارتہم، یعنی ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، دنیا میں بھی اندرونی سکون نہ پایا اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ فما ربحت تجارتہم سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی کا سودا ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے، چاہے دنیا میں وقتی طور پر فائدہ نظر آئے۔ وما کانوا مہتدین، یعنی وہ کبھی بھی ہدایت پر نہ تھے، نہ دل سے نہ نیت سے۔ ان کا ظاہر شاید دیندار ہو مگر دل نفاق، حسد اور تکبر اور دنیا پرستی سے بھرا ہوا تھا۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق اور پیغام ہے؟ دین کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچنا سب سے بڑا نقصان ہے۔
اللہ کی ہدایت ایک بے قیمت نعمت ہے، اسے چھوڑنے والا دراصل خود کو برباد کرنا ہے۔ ایمان ایک سودا ہے اللہ کے ساتھ جو خالص ہو تو ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہم اجعلنا من الذین یشترون الہدی بالضلالہ ولا تجعلنا من الخاسرین وارزقنا صدق الایمان وثابت الیقین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق، فریب اور دوغلے پن سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے ظاہر اور باطن ایک ہو۔ اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔